بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد. میں محمد شاہد آج کے جلسے کا نادم جلسہ آپ تمام کا AHES کی جانب سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عندها سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن
تنوعن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق اللہ العظیم۔ اب میں آپ کے سامنے مختصر طور پر AHES یعنی ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا تعارف دینا چاہوں گا۔ AHES ایک دعوتی و اصلاحی ادارہ ہے جو 2004 سے دعوتی و اصلاحی کام انجام دے رہا ہے، جس کا اہم مقصد غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دینا اور جو غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے انہیں دور کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھائی جو دینی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں ان تک دینی تعلیم کو پہنچانا، اور اس کے علاوہ الحمدللہ AHES نے بیت المال کا قیام کیا، جس کے ذریعے سے غریب لڑکیوں کی شادی میں مدد کی جاتی ہے اور غریب اسٹوڈنٹس کی فیس ادا کی جاتی ہے، اور لوگوں کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے بلا سودی قرض کا کام انجام دیا جاتا ہے۔ آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں جس طرح بھی ممکن ہو اس اچھے کام میں ہمارا تعاون کرے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ AHES نے کئی میڈیکل کیمپس منعقد کیے، جس سے کئی غربا میں مفت دوائیں تقسیم کی گئیں، اور مفت آئی کیمپ بھی منعقد کیے گئے، جس کے ذریعے سے 30 تا 40 لوگوں کا مفت آپریشن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ہجامہ کیمپس بھی منعقد کیے گئے۔ الحمدللہ AHES کی جانب سے جن، جادو، نظر بد کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کا انتظام بھی ہے، جس کو 15 سالہ تجربہ کار ماہر معالج جناب شکیل احمد صاحب صدر AHES کی نگرانی میں انجام دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ AHES پچھلے 8 سال سے لگاتار ہر سال کامیاب سمر کیمپ منعقد کرتے آ رہی ہیں، جس میں بچوں کو بنیادی ارکان توحید، نماز، رسالت، قرآن، طہارت وغیرہ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی سمر کیمپ میں فری کمپیوٹر کورسز جس میں ہارڈ ویئر کمپیوٹر، MS آفس، نیٹورکنگ کی بنیادی تعلیم دی جاتی ہے، اور کورس مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹس بھی دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد رحیم خاں میں جمعہ کے خطبات اور ہفتہ واری درس منعقد کیا جاتا ہے، اور پروگرام کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے، جس کے DVDs بنانے کے علاوہ YouTube پر اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ جناب شکیل احمد صاحب کے بیانات abuhuraieses.youtube.com ٹائپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سارے کام اللہ ہی کی مدد سے انجام دیے جاتے ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ تھا مختصر سا تعارف ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ اب میں آج کے مقرر جناب ابو بکر بن حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں،
جس کا عنوان عزت یا ذلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد نباد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید وعز من تشاء وتذل من تشاء یدک الخیر۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید الفرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر۔ حمد ثنا تسبیح و تعریف اس ذات اقدس کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو خدا قدوس اکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں۔ اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے۔ جو دل اللہ کا ذکر کرتے وہ زندہ رہتے ہیں، اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے وہ مردہ ہو جاتے۔ سروری زیبا فقط ذات بہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری۔ تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کی نشان پر میرا دل فدا، میری جان فدا، تیری شان جل جلالہ ہو۔ پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو، تیرے سیا پناہ نہیں، پناہ دے مجھ کو، تیرے سیا پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں۔ درود السلام میں بت وحی کتاب اور حکمت کے مالک پر، وامنہ کے اللہ عبداللہ کے لال شفیع الامم و صاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کی جو تو نے محمد سے وفات ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہے۔ آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں۔ عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر اماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سقا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد میں جمع کیا۔ ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام سلسلہ وار ہفتے واری اس محفل کے اندر آج مجھے عنوان دیا گیا ہے ذلت، عزت یا ذلت۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہ پہلا اور آخری نہیں بلکہ ماشاءاللہ اس مسجد میں بہت سارے علماء کو آپ نے سماعت فرمایا، اور مسلسل آپ ایک کے بعد ایک علماء کو جو ہے سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اور آپ اپنی زندگی پر تھوڑا سا غور کرے تو اس بات کا مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان، اس کا کرم ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ ورنہ میں اور آپ اللہ کی ذات کا کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ انسان کی جگہ جانور بنا دیتا، میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے ہیں؟ تو گویا یہ احسان ہے اس رب العزت کی ذات کا کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور پھر انسان ہی بنا کر اللہ کا احسان، اس کا کرم ہے، اس دین میں پیدا کیا جس دین کو وہ پسند کرتا ہے۔ ان دین عند اللہ اسلام۔ اگر اللہ کے قریب اس زمین پہ کوئی اگر مذہب پسندیدہ ہے، اللہ کسی مذہب کو پسند کرتا ہے، وہ صرف اسلام ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر ایمان والا بنایا۔ ورنہ اللہ انسان بنا کر ہنود بنا دیتا، ایتھیسٹ بنا دیتا، بدھسٹ بنا دیتا، یہودی بنا دیتا، نصرانی بنا دیتا، کسی اور کنبے، کسی اور ذات، کسی اور قبیلے میں پیدا کر دیتا، تو میں اور آپ اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ تو گویا یہ احسان ہے کہ اللہ انسان بنا کر ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنا کے اس نبی کی امت پہ پیدا کیا جو اس زمین پہ آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
ماہ سیاہ میں 4 عظیم ترین فیصلے لیا. آخری ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی چوٹی پر، طبقہ ابن سعد میں، تاریخ الطبری میں، سیرت ابن شام میں، در یتیم میں، عامر کلال میں، حیات طیبہ میں، سیرت کی جو معتبر کتابیں ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 نہیں، اب تک صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ 60,000 کتابیں لکھی گئی. 2 3 4 7 8 5 نہیں، 60,000 کتابیں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ. غار حرا کی چوٹی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو خیف کی پہاڑی سے فرشتہ آیا، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی سورت ہے اس آخری انقلابی کلام قرآن مجید کی. لاسٹ کانسٹیٹیوشنز، لاسٹ میسج، آخری پیغام، اس زمین پہ پہلا فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اب آپ کے بعد اس زمین پر قیامت تک کوئی اور نبی آنے والے نہیں. اس شریعت کے بعد اب کوئی اور نئی شریعت آنے والی نہیں ہے. اس امت کے بعد پھر کوئی اور نئی امت آنے والی نہیں ہے. اس کتاب کے بعد اب کوئی اور کتاب آنے والی. یہ 4 اہم فیصلے تھے. قیامت تک جو کچھ بھی باقی رہے گا وہ اللہ کا دین اور آپ کی نظام زندگی، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول، یہ 2 چیزیں باقی رہے گی. اس سے کی اور کوئی دوسری چیز اس میں آ ہی نہیں سکتی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ذلت یا عزت، آج دنیا کے بہت سارے معاملات پر لوگ اپنی زندگی کے معاملات کو سمٹا کر، کہیں نبڑ کر، کہیں تکبر میں، کہیں انا میں اپنی زندگی کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا ہم اس معاملات پہ نظر ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے اس آخری کلام نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو لوگ عزت دینے کے بعد اللہ پھر انہیں چھین کر ذلت عطا کر دیا. وہ لوگ جو زمین پہ اس کی توتی بڑا کرتی تھی، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے تماؤں کو ٹھہرا کر دیتے تھے، وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ دیتے تھے، جس کے قد، جس کی زندگی قرآن ہر ایک معاملات سے ان کے معاملات کو بیان کر رہا ہے. تھوڑا سا میں اور آپ اس کلام پہ کر نظر ڈالے تو مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، میں اور آپ خوش نصیب ہیں جس دن ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سر پر عزت کا تاج پہنا دیا. اس زمین کی سب سے بڑی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین میری اور آپ کی زندگی کے اندر آگا، یہ اس زمین کی سب سے بڑی عزت ہے. وہ آدمی انتہائی کنگال ہے، وہ آدمی انتہائی ذلیل ہے جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس دین نہیں ہے. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، میں اور آپ اس بات پہ غور کریں. اللہ نے بہت ساری نعمت عطا کیا، بہت ساری نعمت عطا کیا، لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ عیش و عشرت کے سامان ان کے پاس ہے، ہر سکون کا سامان ان کے پاس ہے. ہم ایمان لانے کے بعد بھی فقیر و خلاص ہیں. دکھ، پریشانیاں، تکلیفات، بیماریاں گر کر ہمیں لگ جاتی ہیں. نعوذ باللہ کسی کی دل اور دماغ میں شیطان یہ وسوسے بھی ڈال دیتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جس دن سے ہم اسلام قبول کرے یہ تکلیفات کو اپنے ساتھ تو لے کر نہیں آئے. نعوذ باللہ. اس پر تھوڑا سا ہم غور کریں. آئیے ان قوموں کے بارے میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو بیان کر رہا. بنی اسرائیل، وہ قوم جو قریب 15,000 کی ایک ٹکڑی اس سرزمین پر جس کو آج مصر کی سرزمین کہتے ہیں، ظلم و زیادتیوں میں سب سے آگے، لیکن اللہ نے عزت عطا کیا. اس قوم کو ایک رہبر اور رہنما دیا موسیٰ کی شکل میں. جب قوم موسیٰ لے کر نکلے تو چلتے چلتے قوم کے لوگ کہے کہ موسیٰ، اللہ عزت عطا کیا، ظلم ذاتیوں سے، تباہی اور بربادی سے، اس جمگھٹے سے، اس چنگل سے اللہ نکال کر ایک رحمت بھری سانس، ایک رحمت بھرا نظام، ایک برکت بھرا ماحول، عزت کا عطا کیا. قوم چلنے لگی
اور پیچھے فرعون کی فوج ہے. جیسے دریا دجلہ نیل پر پہنچے تو پلٹ کے قوم کے لوگوں نے کہا موسیٰ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. موسیٰ آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. موسیٰ تمہاری باتوں نے تمہارے انداز ہمیں کہاں لے کر آ گئے. موسیٰ ہم جیسے بھی تھے وہاں اچھے تھے, یہاں کہاں لا لیے. موسیٰ علیہ السلام نیل کو آسمان کی طرف دیکھے, رب العزت. تو اللہ نے کہا موسیٰ اپنے آسے کو لو اور اس دریا پر مار دو, اس دریا پہ مار دو. جیسے موسیٰ نے دریا پہ مارا, اللہ رب العزت نے راستے کھول دیے. وہ زمین جس نے پہلا دھوپ کی شعاؤں کو دیکھا, قیامت تک پھر وہ زمین کبھی دھوپ کی شعاؤں کو دیکھ نہیں سکے گی. وہ سرزمین جس کو موسیٰ نے جہاں پہ اپنا آسا مارا تھا, جیسے ہی زمین پانی ہٹا, اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اس کنارے سے اس کنارے پر لے کر چلو, اس کنارے سے اس کنارے پر. جیسے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے, فرعون نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اتارو گھوڑے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے خاکے کو, اس کے منظر کو اس کلام میں پیش کر رہا ہے. ہم اس کی پناہ اور حکمت کو سمجھیں گے. ہم اگر اس کی حکمت اور پناہ کو سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. یہاں بنی اسرائیل کا آخری آدمی اس کنارے کے کونے سے نکل رہا ہے باہر. بنی اسرائیل کا آخری آدمی اور یہاں فرعون کا آخری آدمی دریا میں داخل ہو رہا ہے. اللہ اس خاکے کھینچا قرآن میں. بنی اسرائیل کا آخری آدمی موسیٰ کے ساتھ وہ آخری آدمی اس کنارے پر, اس جگہ سے پار اس کنارے پر آخری آدمی یہ کنارہ اوپر چڑھ رہا ہے, اور یہاں فرعون کا آخری آدمی اندر داخل ہو رہا. جیسے وہ ادھر چڑھا یہ ادھر داخل ہوا, اللہ نے کہا کہ پانی کو ملا دو. اللہ اکبر. وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت یہ وہ دین ہے. جیسے پانی ملا, اللہ رب العزت نے اس شخص کو جس کو اللہ اپنی نعمتوں سے, نصرتوں سے, عنایتوں سے, برکتوں سے ہم کنار کیا, جس علاقے میں ٹھہر جاتا اللہ رحمت اور نصرت عنایت لٹا دیتا, وہ شخص اپنے آپ کو انا رب العالی کہا کہ میں رب ہوں. آج جانے یا انجانے میں زبان سے نہیں بلکہ ہماری انا, ہمارا ایگوئزم, ہمارا تکبر, ہمارا غرور اس باتی کی دلیل پیش کر رہا ہے. جانے یا انجانے میں اسی بات کی تو مجھے آپ کو لے چل رہا ہے. خاندانوں کی چودراہٹ میں دولت کی چند کھنکتی ہوئی کاغذ کے ٹکڑوں نے, چمچماتی کار میں, خوبصورت بنگلے میں, خوبصورت علم نے, بہترین لباس نے, شاید کہ ہمیں اس ماحول کی طرف تو نہیں لے کے چلے جا رہے, اس ماحول کی طرف. بہرحال اللہ رب العزت اس شخص کو عزت دیا, ایسی عزت کہ پورا ملک اس کے حوالے کر دیا. اس نے کہا انا رب العالمین کہ میں رب ہوں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے ساتھیوں, 500 سال تک جس کی لاش تھپیڑے کھاتے رہی, 500 سال تک. ڈاکٹر موری بکلے, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, یہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے جرمن کا جو قریب 1000 ڈاکٹر کے ساتھ اسلام قبول کیا, جس کی بازاروں میں بھی کتاب موجود ہے, قرآن اینڈ بائبل دا لائٹ آف دی ماڈرن سائنس. ڈاکٹر موری بکلے چند میڈیکل ٹیم انالیسس کرنے والی, ریسرچ کرنے والی ٹیم کو لے کر عجائب خانے مصر میں پہنچے, جس کو آج میوزیم کہا جاتا ہے. تمام فرعون کے خاندان کی لاشیں رکھے ہوئے. جب فرعون کی باڈی کے قریب پہنچے, ڈاکٹر موری بکلے بھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, بڑی حیرت سے آگے اور پیچھے جاتے, پیچھے اور آگے آتے, سامنے ہٹتے, ادھر ادھر دیکھتے, اور بڑی حیرت سے فرعون کی باڈی کو, اس کی لاش کو دیکھتے رہتے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بنا کسی کیمیکل کے, بنا کسی مسالے کے, ایک آدمی کی لاش کیسے قائم رہ سکتی ہے وداؤٹ اینی کیمیکل, بغیر کسی کیمیکل کے. حیرت سے دیکھنے لگے. تو ان کے ساتھ چند ڈاکٹرز میڈیکل ٹیم کے, سعودی کے بچے بھی تھے. انہوں نے کہا واٹ ہیپن, کیا ہوا؟ کہا کہ یہ باڈی جو ہے رکھی ہوئی, ممی جو ہے فرعون کی, فیرو کی, یہ کیسے رہ سکتی وداؤٹ کسی کیمیکل کی, وداؤٹ کسی کیمیکل کے. تو بچوں نے کہا کہ اس کا ذکر تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے آیا. کہا کیا کوئی ایک ایسی کتاب ہے اس کی ہسٹریز کے بارے میں, اس کے بارے میں ایکسپلین کیا گیا؟ تو بچوں نے اٹھا کے ڈاکٹر موری بکلے کو قرآن دیا. اس وقت 40 سال کی عمر میں ڈاکٹر موری بکلے نے عربی پڑھے قرآن کو سمجھنے کے لیے. وی آر دا بورن مسلم ناؤ. ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں, آج بھی ہم کو سورہ فاتحہ متن سے پڑھنا نہیں آتا. میرے عزیزوں, میرے دوست ساتھی, اس عمر میں
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا خاکہ کھینچا. اس فرعون کی لاش کو ہم قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے. اللہ اکبر. قیامت تک اس کی لاش کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، ایک آدمی اس تکبر انا میں رہنے والے کی لاش کو لے کر اسلام قبول کیا. یہ اللہ کی سنت ہے، جسے چاہے ایمان سے نواز دے اور جسے چاہے ایمان سے روک دے، جسے چاہے عزت دے دے اور جسے چاہے اللہ ذلت دے دے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کر دیا. اس کی لاش کے بعد جو شخص جس کو اللہ نے عزت دیا تھا، انا نے اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیا، اور جس کو اللہ نے ذلت دیا تھا، اللہ اس کی لاش سے اسے عزت عطا کر دیا ایمان دے کر. ایمان دے کر. میرے عزیزوں، میرے دوست، ساتھیوں، عزت یا ذلت، عزت یا ذلت. اللہ اسے ذلیل کر دیا جس کو اللہ نے ملک دیا تھا. اس نے کہا انا رب العالی. اللہ اسے عزت دیا جو اللہ کی سوچ، اس کی فکر کو سمجھنے کے لیے آیا تھا. الغرض ڈاکٹر موری بکلے نے، یہی ڈاکٹر موری بکلے جنہوں نے ریسرچ کر کر دو چیزوں پہ اہم گفتگو کی. جیسے آج ہمارے پاس یہ جو آسمان سے بارش کے خطرے گرتے نا، ڈاکٹر موری بکلے لکھتے ہیں یہ خطرے نہیں ہوتے بلکہ 7 یا 8 فٹ کی برف کی لادی ہوتی ہے. 7 اور 8 فٹ کی جو برف کی لادی ہوتی، یہ وہ لادی ہوتی. اکثر آپ دیکھیں ہولے گرتے ہیں، کبھی کچھ لوگ اس کو چنتے ہیں. حال ہی کے اندر کچھ ہولوں کی شکل میں بڑی بڑی سلیں بھی گری تھی نارتھ انڈیا میں نظام آباد کے علاقے میں بھی. ریسنٹ 1 سال یا 8 مہینوں میں نے پہلے. میرے عزیز اور دوست ساتھی، بتانے کا مقصد یہ کہ ڈاکٹر موری بکلے نے ریسرچ کر کے کہا کہ آسمان سے بارش نہیں بلکہ 7 اور 8 فٹ کے لادی ہوتی ہے. لیکن اللہ اس لادی کو زمین پہ لانے تک بندوں کا خیال کر کے اسے پانی کے خطروں میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، اللہ کی قسم اگر 7 اور 8 فٹ کی لادی کسی کے گھر پہ گرتی، کسی کے سر پہ گرتی تو بچ نہیں سکتا تھا. یہ رب کا احسان ہے مجھ پر، آپ پر. زمین پہ آنے تک اللہ اس کو پانی کے خطروں میں تبدیل کر دیتا. کیا ابھی اس رب کو نہیں پہچانے؟ کیا یہ ماتھا، یہ سر ابھی اور کسی اور کے آگے جھکے گا؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ڈاکٹر موری بکلے اس ریسرچ کے بعد اور ایک کہتے ہیں آسمان سے جو دھوپ کی شعاعیں ہیں اگر بالراست آدمیوں پہ گرتی، ڈائریکٹ اگر گرتی تو شاید کہ ان کے جسم کو ہلاکت میں ڈال دیتے اللہ تعالیٰ. میرے دوست، آج بھی ابھی بھی یو ایس کی سرزمین جس کو آج موسٹ ایڈوانس کنٹری کہا جاتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو اس وقت کیپٹلزم میں جس کی توتی بول رہی ہے، ظلم و ذاتی میں سب سے آگے ہے، وہ یو ایس. وہاں پہ کچھ ایسے علاقے ہیں سین فرانسسکو کے اندر اور دوسرے خال جہاں پہ اس حصے کو کمزور پائے گا. تو ڈاکٹر موری بکل لکھتے ہیں اگر ڈائریکٹ آسمان سے شعاعیں گرتی سورج کی تو آدمی کے جسم پر پھوڑے ہو سکتے تھے، جسم گل جا سکتا. تو اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کے بیچ میں ایک لیئر دیا ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں. ایک لیئر دیا ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں جو ڈائریکٹ دھوپ کو چھان کے آپ پہ چھوڑتی ہے. اللہ اکبر. یہ رب ہے جو ڈائریکٹ آپ پر گرتی نہیں بلکہ چھان کے اللہ چھوڑتا ہے. جب اوزون لیئر کی پرت کم ہے، اب اس وقت جو ایڈوانس کنٹری جس کو یو ایس کہتے ہیں، سین فرانسسکو وغیرہ کے علاقے میں وہاں کے لوگوں کے جسم پر پھوڑے ہونا شروع ہو گئے اس اوزون کی لیئر کمزور ہونے کی وجہ سے. اس ایڈوانس ملک کے اندر میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھی، یہی وہ قوم تھی اللہ اس جگہ سے نکالا، عزت عطا کیا اور ذلت دیا ان لوگوں کو جو لوگ اللہ کے بعد سوا ٹھہرے تھے. اب یہ قوم چلتے کہتے موسیٰ، ہمارے 12 قبیلے موسیٰ، ہم ایک جگہ سے پانی نہیں لیتے موسیٰ. عزیز و دوست ساتھیوں، موسیٰ ہمیں کھانے کے لیے کوئی چیز چاہیے موسیٰ. تو اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، عزت عطا کیا. پھر آگے بڑھ گئے موسیٰ یہ چٹیل میدان میں نہیں رہیں گے موسیٰ، ہمارے لیے شیلٹر چاہیے. تو اللہ بادل کا شیلٹر دیا، بادل کا چھت دیا اللہ تعالیٰ. پھر آگے بڑھ گئے کہ موسیٰ ہم 12 قبیلے ہیں اور 12 قبیلوں کی ایک دوسرے سے نہیں بنتی، ہم ایک حصے سے 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 سے
12 الگ الگ پانی کے جھرنے چاہیے. میرے عزیزوں میرے دوست ساتھیوں, تصور نہیں کر سکتے اللہ نے ایک سمان سے دیتا ہے. ایک پہاڑ پہ موسیٰ لکڑی مارے تو 12 جھرنے پھوٹ پڑے, اور جس کو جو قبیلے کو پانی ہونا وہ پانی بھر لیتا. اور اس کے بعد جب کسی اور علاقے میں جانا ہوتا تو اس پہاڑ کو اٹھا لیتے اور پانی بند ہو جاتا. اللہ اکبر. اس پہاڑ کو اٹھا لے, اس پتھر کو اٹھا لے, پانی بند ہو جاتا. پھر جہاں رکھتے پھر پانی شروع کر دیتا اللہ. میرے دوستو تصور نہیں کرتے, آسمان سے رزق اتار دیا, پتھر سے پانی پلا دیا رب, پتھر سے پانی پلا دیا, شیلٹر دے دیا. اس کے باوجود بھی یہ قوم اس سرزمین پر پہنچی, اس سرزمین پر پہنچی تو 50 آدمیوں کو لے کے موسیٰ اس وادی پہ پہنچے, وادی طور پہ, طوا میں پہنچے. اب اللہ سے بات چیت ہوئی, گفتگو ہوئی, واپس ہوئے تو 50 سرداروں نے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ لیا. کہا موسیٰ ہم بھی چاہیں گے کہ اللہ کو دیکھیں. موسیٰ نے کہا اللہ کے بندو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. کہا نہیں موسیٰ ہم اللہ کو دیکھیں گے. کہا کہ نہیں اللہ کے بندو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. کہا نہیں موسیٰ ہم دیکھیں گے. ان کی ضد کے آگے موسیٰ کہنے کہ اللہ کے بندو جب میں نے ایک بار اللہ سے یہی کہا تھا, دیکھو میری آج حالت, اس کی جھلک, اس کی تنہائی کو ہم سنبھال نہیں سکیں, دیکھ نہیں سکیں. کہا کہ نہیں. تو اللہ نے, حدیث کے الفاظ ہے, ایک چھوٹا سا ہول, ایک سوئی کے جو حصے جہاں سے سوئی داخل ہو سکتی, اتنی روشنی سی چھوٹی سی ایک جھلک اللہ نے اپنے نور کی دکھائی. 50 کے 50 جو بھی تھے ان سب پر ہیبت, خوف اور موت طاری ہو گئی. اللہ, سب کی روحیں قبض ہو گئی. موسیٰ کہنے لگے رب العزت یہ اڑیل قوم کے 50 سردار ہیں, یہ ضد بھری قوم ہے. میرے مالک میرے رب, میں تنہا اس قبیلے میں چلے جاؤں گا تو لوگ میرا گریبان پکڑ لیں گے, مجھ سے پوچھیں گے ہمارے سردار کہاں ہیں جو 50 تم لے کر گئے تھے موسیٰ, ابھی لاؤ. تو میرے رب میں جب ان کو کیا جواب دوں گا؟ اللہ پھر سے تو ان کے جسموں میں روح ڈال دے, پھر سے ان کے جسموں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو ڈالا, سر سے روح اتری جسم پر. ایک آدمی کے جسم پہ جیسے آئی, دل کی حرکت ہوئی, جیسے ہی ناف تک اس کی آئی وہ اپنے چہرے کو اٹھا رہا ہے. اللہ اکبر. پیروں تک آئی, وہ اٹھ کے ٹھہر گیا, پلٹ کے اپنے دوسرے ساتھی کو دیکھا, اس کے سر سے روح داخل ہو رہی, چہرہ آدھا آ گئی, دل کے نیچے اتر گئی, ناف کے نیچے آ گئی, وہ آج بھی اٹھ رہا ہے, اور یہ جس کو اٹھ کے ٹھہر گا اس کے اٹھنے کو منظر کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کو اللہ نہیں مانے, اللہ کو اللہ نہیں مانے. جب القدس پہ پہنچے موسیٰ, القدس پہ پہنچے موسیٰ تو کہا چلو اللہ کے باغی اور غداروں سے اللہ کے لیے ہم جنگ کریں گے. تو قوم کے سرداروں نے کہا موسیٰ بہت دن تک ہم فرعون کی غلامی میں تھے, ہتھیار چلانا تو بھول گئے موسیٰ. کسی نے کہا موسیٰ کھیتی باڑی کھلیان کو چھوڑ کر جہاد کیسے کریں گے؟ کسی نے کہا موسیٰ اگر ہم جہاد پہ چلے جائیں گے تو ان کو کون ٹیک کر کرے گا, ان کو کون دیکھے گا؟ کسی نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لو, ہم یہاں ٹھہر کے دیکھیں گے. الغرض عزت اور ذلت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. عزت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صف باندھی, صف باندھے جا رہے ہیں, صف باندھے جا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منچان لگا دیا گیا, صف باندھی گئی. بدر کی سرزمین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک سے سوال کرتے ہیں, ایک کے بعد ایک سے سوال کرتے ہیں. تو کوئی کہتے اللہ کے رسول ہم آپ کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے. کوئی اٹھ کر دھواں دار تقریر کرتے, اللہ کے رسول دعا دیتے اور بٹھا دیتے. کوئی اٹھتے اور دھواں دار تقریر کرتے, اللہ کے رسول اٹھاتے اور بٹھا دیتے. ایک کے بعد ایک اٹھے. اس کے بعد سعد بن معاذ اٹھے, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمجھ گئے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے, کیونکہ ہم مدینے کو آنے کو آپ کو دعوت دی تھی, ہم انصار میں سے ہیں, ہم جانتے اللہ کے رسول صلی آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. آپ اٹھے, سعد بن معاذ اٹھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم نہیں. کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم موسیٰ کی قوم نہیں جس نے یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے, آپ اجازت دیجئے, ہم اپنی گردوں کا نظام پیش کرتے مقام حورا تک آپ کے ساتھ چلیں گے. مقام حورا تک. میرے عزیزوں میرے دوستوں ساتھیوں, ہم یہاں غور کریں, ہم یہاں غور کریں.
قوم تھی جنہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑ لو. اللہ عزت عطا کیا, رحمت عطا کیا, برکت عطا کیا, ظلم و زیادتیوں سے نکالا اللہ تعالیٰ, رحمت کی جگہ پہنچایا. اس کے باوجود اس قوم کی یہ نہ ہے, اس قوم کی یہ نہ ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے وقت جنت کی وادیوں میں لام بلام میں پیر مارتے جبریل کے ساتھ جا رہے. اچانک جبریل سے پوچھا, جبریل ہمارے آگے یہ کس کی آہٹ ہے جو چلنے کی سنائی دی جا رہی ہے؟ جبریل یہ آگے چلنے کی جو آہٹ ہے پیروں کی, یہ دھمک کس کی ہے؟ تو جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, زمین پہ ایک شخص ہے جو کالا کلوٹا ہے, غلاموں کی صف پہ بک رہا ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ زمین پہ چل رہا ہے, اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو جنت میں سنا رہا ہے. وہ زمین پہ چل رہا ہے, اللہ اس کے چلنے کی آہٹ کو جنت پہ سنا رہا ہے. کون؟ بلال ربا. اللہ کے رسول جب آئے, کہا بلال وہ کون سا ایسا عمل ہے بلال, وہ کون سا ایسا عمل ہے بلال جس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے چلنے کی آہٹ کو جنت پہ سنایا ہے؟ میرے عزیزوں, میرے دوست ساتھیوں, میں اور آپ یہاں غور کریں. جس دن اللہ رب العزت نے یہ ایمان کا تاج میرے اور آپ کے سر پہ رکھ دیا, اس دن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عزت عطا کر دیا. ہم فقیر سہی, خلاص سہی, غریب سہی, بے بس سہی, مجبور سہی, لاچار سہی, آج قریب قریب ایک جنریشن ٹھہر چکی ہے. 25 سال یا 30 سال ہو چکے ہیں. آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کے الیکٹرانک میڈیا ہو, پرنٹ میڈیا ہو, سیٹلائٹ سسٹم ہو, واٹس ایپ ہو, ای میل ہو, یوٹیوب ہو, کسی بھی ذریعے سے ہو, آج لگاتار مسلسل 30-35 سال تک مسلسل کہیں نہ کہیں روز مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کٹ رہے ہیں. ایک جنریشن ختم ہوگی, دوسری جنریشن ٹھہر گئی. کبھی سنتے تھے ایران اور عراق کی جنگ تھی, کبھی سنتے تھے کویت اور عراق کی جنگ تھی, کبھی سنتے تھے فلسطین کا معاملہ, شام ہے, اردن ہے. میرے دوست ساتھیوں, ہر سن سے کہیں نہ کہیں یہ معاملات ہیں. ہم یہ نہ سمجھے کہ آج ہم اس ماحول میں آگے کہیں ذلت ہمارا مقدر تو نہیں بن گئی. اللہ کی قسم, اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا اس کلام کے اندر, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے اس زمین پہ تم سب سے بہترین گروہ ہو. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے مجھے اور آپ کو. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اب بھیک کا چپا بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کوئی ہمیں رنج و ملال نہیں, کیونکہ اللہ نے ہمیں کہہ دیا اس زمین پہ سب سے بہترین گروہ تم ہو. اللہ کی قسم, اس کی مثال, اس کی اہمیت یہ ہے, اس کی مثال, اس کی اہمیت یہ ہے, دنیا کے کسی بھی کونے میں, دنیا کسی بھی کونے میں جہاں مسلمان پسماندگی کے علاقے میں, غربت کے علاقے میں, غریبی میں ہے, جہاں ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے, لیکن وہ اپنی حیثیت سے اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہوا ہے, اللہ کے گھر کو آباد رکھا ہوا ہے. یہ اس عزت کا تاج ہے جو اللہ پہلے مجھے اور آپ کو پہنا, جو ایمان دے کر. اور آج جس کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, مال ہے, جاگیر ہے, اڈماس ویپن ہے, سپر پاور ملک ہے, دنیا میں جس کی توتی بو رہی, ان کا جائزہ لے. یورپ کی سرزمین, آپ اس وقت پریزنٹ, یورپ کی سرزمین, میرے دوست ساتھیوں, عزت یا ذلت, عزت یا ذلت, اندازہ کر کے دیکھیے. یورپ کی سرزمین, یورپ کی سرزمین, دنیا کے تمام نقشے کے اندر یورپ کا وہ علاقہ جہاں پہ بڑے بڑے محل نما چرچ لگا دیے گئے, اور ایک بڑا سائن بورڈ اس چرچ کی دیوار پہ لگا دیا تھا, چرچ فار سیل, چرچ فار سیل. یہ چرچ بیچا جا رہا ہے. عبدالہادی عمری مدنی جو اس وقت انگلینڈ جمعیت کے صدر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خود 70 چرچز کو خرید کے مزید بنائے. چرچ فار سیل, جس کے پاس دولت کا انبار ہے, جس کے پاس ویپنس ہے, جس کے پاس عزت ہے, جس کے پاس ٹیکنیکل ہینڈ ہے, جس کے پاس اسکیلز ہے, ہر چیز جس کے پاس ہے, آج ان کی اپنی بستیوں کے اندر یہ حال ہے. چرچ فار سیل. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, کسی کھیڑے گاؤں میں
غریب مسلمان جہاں روز اپنی زندگی کو چلانے کے لیے 2 جوار کی روٹیوں پہ ٹکا رہتا، اللہ کی قسم، اللہ کی اس کی بستی میں کبھی یہ سائن بورڈ نہیں ہے ماسک فار سیل، مسجد کو بیچا جا رہا، اللہ کی قسم کہیں یہ نہیں بتا سکتے آپ، یہ عزت ہے اللہ کی طرف سے، یہ عزت ہے اللہ کی طرف سے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، ہم مایوس نہ ہو، ہم مایوس نہ ہو، انشاءاللہ عزت ہمارے قدموں میں رہے گی انشاءاللہ، بس شرط ہے کہ ہم رب والے ہو جائیں، رب والے ہو جائیں، رب والے ہو جائیں، اللہ رحمتوں کی بارش ہم پہ کر دے گا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 22 دن جس کی حکومت، میرے عزیزوں، میرے دوست ساتھیوں، آخری وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ آگے ہے، آپ کے تمام ساتھی بیٹھے ہوئے، آپ نے کہا اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اب تک میں نے بیت المال سے کتنے پیسے لیا؟ فرما کہ 8000 دینار کے قریب آپ نے بیت المال سے پیسے لیا۔ کہا فلاں جگہ میری ایک زمین کا ٹکڑا ہے، اسے فروخت کر کر وہ پیسہ بیت المال میں واپس کر دینا۔ پھر کہا لوگوں میری اپنی ملکیت کیا ہے، میں جب سے خلیفہ بنا ہوں میری اپنی ملکیت کیا ہے؟ تو کہا امیر المومنین ایک اونٹ ہے جس پہ آپ سواری کرتے ہیں، ایک اونٹ ہے جس پہ آپ سواری کرتے ہیں، اور ایک غلام ہے حبشی جو آپ کا کام کر دیتا ہے اور بچوں کو جو عربی پڑھا دیتا ہے، اور ایک بوسیدہ چادر ہے جو آپ کے کھانے پر ہے، ایک بوسیدہ چادر ہے جو آپ کے لباس اپنے کھانے پر ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، جب میں مر جاؤں تو میرے لیے اس بوسیدہ چادر میں کفن دے دینا۔ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ابا جان آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے لیے ایک تازہ اور نئے کفن کا انتظام کر دیں گے۔ تو پلٹ کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں بچی نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کے لیے، مردوں کو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کے لیے، مردوں کو کیا کرنا ہے؟ میرے دوستوں ہم تو دنیا کے پیچھے کبھی گئے نہیں جی، دنیا ہمارے قدموں میں پڑی رہی۔ سعد بن ابی وقاص جب ایران میں داخل ہوئے تو سونا چاندی تمام چیزیں لا کے ڈال دی گئے، پیر زخموں سے چور ہے، گرد آلود جسم، پسینے سے کپڑے کڑک ہو گئے، غبار دھول کی چہرے پر ہے، ننگی تصویر محل میں تھی، اس کو پلٹا دیا گیا، اور ادھر امیر المومنین عمر بن خطاب مسجد نبوی سے مدینے کے بارڈر پہ جاتے، مدینے کے بارڈر سے مسجد نبوی کو آتے، ایک آدمی کہیں خبر لا دے، کہیں پتہ مل جائے کہ مسلمان ایران میں داخل ہوئے، اسلام غالب ہوا یا نہیں، اسلام کا پھریرا لہرایا نہیں، بے چین و بے قرار ہے، ایک ست سوار گھوڑے پر بیٹھ کے ایک آدمی تیز رفتار سے مدینے میں داخل ہو رہا، آپ اس کو آواز دے کہتے ہیں اللہ کے بندے ست سوار مجھے یہ تو بتا اسلام کی کامیابی ہوئی یا نہیں، اسلام کا پھریرا لہرایا نہیں، مسلمان کو عزت ملی یا نہیں، مجھے یہ تو بتا۔ تو وہ شخص پلٹ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں بلکہ امیر المومنین کو بتاؤں گا۔ امیر المومنین پوچھ رہے اور وہ کہہ رہا کہ میں آپ کو نہیں بلکہ امیر المومنین کو بتاؤں گا۔ لامے پیر مار کر عمر نے اس کی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا، گھسیٹتا جب مدینے کے بازار میں لے کر گیا، لوگوں نے بریچوں سے دروازوں کو کھول کے کہا اے کمبخت ست سوار، تو جس کو کھینچ کے لے جا رہا وہ اس علاقے اور تمام عالم کے مسلمانوں کا امیر المومنین ہے۔ وہی سروں پہ گھوڑے کو روک دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ امیر المومنین۔ عمر بن خطاب کہتے چھوڑ مجھے، میں امیر المومنین ہوں یا نہیں ہوں، میں تو یہ امت کا غلام ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، مجھے یہ تو بتا کیا ایران فتح ہوا یا نہیں؟ تو کہا اے امیر المومنین سجدہ شکر بجا لے، شاید آج یسکر کی شاہی گدی پہ کھڑے رہ کر سعد بن ابی وقاص جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں گے۔ عزت، سعد بن ابی وقاص جمعے کا خطبہ دے رہے ہوں، تمام سونا چاندی ہیرے جوہرات سب کو ڈھیر ڈال دی گئی، محل کے اندر ڈھیر ڈال دی گئی، اور نیچے گندی لنگی تصویروں کی غالین تھی، اسے پلٹا دیا گیا، لولو و مرجان کی لکڑی ہاتھ میں پکڑ لیے، زخموں سے پیر خون رس رہا ہے، گرد آلود کپڑے کڑک ہو گئے پسینے
کے اندر اس لولو و مرجان کے ہاتھ میں لکڑی پر سونے اور چاندی کے اوپر ٹھہر گئے. اللہ اکبر. کھڑے رہ کر جمعے کا خطبہ دے. علامہ اقبال نے کہا تھا کیا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. کیا کہا علامہ اقبال نے؟ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا, غور و فکر کیا تو نے کبھی. علامہ اقبال کرے کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے. وہ کیا دردو, یعنی وہ گھر جو تیرا باپ آدم تھا جہاں, وہ کیا دردو جس کا ٹوٹا ہوا تارا, وہ کیا دردو جس کا ٹوٹا ہوا تارا. اب پلٹ کے صحابہ کی طرف آتے. تجھے اس قوم نے پالا آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سرے دارا. جمعے کا خطبہ دے رہے کون؟ سعد بن ابی وقاص. عزت یا ذلت؟ سعد بن ابی وقاص جمعے کا خطبہ دے رہے. تو کسی نے کان میں آ کے کہا اے امیر المومنین, اس فانوس کے اندر اوپر جو جمر لگا ہوا ہے اس میں کچھ ننگی تصویریں ہیں. کہا مجھے پہلے کیوں نے کہا؟ ابھی ہماری نگاہ پڑی ہم نے کہہ دیا آپ کو. تو تم میں کون ہے جس فانوس کو گرائے؟ ابو مازن ثقفی اٹھے, ایک جھمر کو پکڑ کے دوسرے جھمر کو کاٹتے نیچے گرے. جیسے نیچے گرے تو امیر لشکر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہیں بلاؤ ابو مازن ثقفی کے پیروں میں کانچ تو نہیں چھپی. اٹھ کے کھڑے لگے کہنے لگے اے امیر لشکر, یہ باطل کی کانچ ہمارے پیروں کو کیا چھنی کرے گی. ہم نے اس پیروں کو حق کی زمین پہ چلا کے باطل کے لیے تیار کیا ہے. یہ عزت ہے, یہ عزت. پہاڑوں کی چٹانوں میں سونے والے, ریت پر پھرنے والے, اونٹ اور بکری کا دودھ پینے والے, کھجور کھا کے زندگی بسر کرنے والے, جہاں تک پہنچے اللہ کے اس پیغام کو پہنچا دے. یہی سعد بن وقاص جو آج زنگیانگ, جو چائنا کا ٹاپ آف دا موسٹ ہائیسٹ مسلم پاپولیشن والا ایریا ہے, زنگیانگ آج بھی سعد بن ابی وقاص کے دور کی مسجد موجود ہے. سعد بن ابی وقاص کے دور کی مسجد. میرے عزیز ہو, میرے دوستو, میرے عزیز ہو, میرے دوستو, اللہ کے لیے, اللہ کے لیے اب یہ جو عزت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے, اس کو سنبھالنے والے بنے. یہ نہ غلط فہمی میں رہے کہ اللہ عزت کا تاج ہمیں پہنا دیا, ہم اس زمین پر سب سے اعلیٰ قوم ہیں. نہیں میرے دوست ساتھیوں, عزت اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک تم اس کی زمین پہ اس کا کام کرتے رہو گے, اس کی زمین پہ اس کا کام کرتے رہو گے. جو نادان, معصوم, ہم وطن, ہم سایہ, اطراف اناف پہ رہنے والے ہمارے اپنے جو بھائی ہیں, کوئی اور کنبے کوئی اور ذات پہ ڈیوائڈ ہے, ان تک جا کر اس پیغام کو پہنچائیں. یہ عزت تمہارے سر پہ برقرار رہے گی, ورنہ اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لائے گا اور عزت کا تاج ان کے سر پہ پہنا دے گا. میرے دوست ساتھیوں, ابراہیم دیدات, احمد دیدات, ابراہیم دیدات اور یوسف دیدات جو احمد دیدات کے بیٹے ہیں, انہوں نے کہا کہ کچھ کم 8,80,000 آدمیوں نے میرے باپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا. کون احمد دیدات؟ آج جو ڈاکٹر ذاکر نائک کا جو ڈنکا پٹ رہا ہے ان کے وسطات. کون احمد دیدات؟ سورت کی سرزمین گجرات کے رہنے والے جو 5 کلاس پاس ہیں. کون احمد دیدات؟ مرادی دیسائی کے سگے بھانجے. احمد دیدات, دا پرائم منسٹر آف انڈیا مرادی دیسائی, اس کے سگے بھانجے, سگے بھانجے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ عزت کا تاج پہنا دیا. خود اسلام کو سمجھے اور ایمان لائے اور لوگوں تک اسلام کو پہنچائے. 8,80,000 آدمیوں نے اسلام قبول کیا. وی آر دا بورن مسلم ناؤ. ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں نا, ہم باپ دادا سے مسلمان ہیں نا. ہم نے کتنوں تک اس پیغام کو پہنچایا جی؟ عزت یا ذلت؟ ہم نے اس دین کو کتنوں تک پہنچایا؟ عبداللہ اڈیار, جس کا نام پہلے روی اڈیار تھا, جس کی کتاب بازاروں میں موجود ہے, اسلام جس سے مجھے عشق ہے, یہی عبداللہ اڈیار جو آج میناکشی پورم, جس کو آج مدینہ پورم کہا جاتا ہے, اسلام لائے, خود ایمان پہ قائم رہے اور اپنی تبلیغ سے 20,000 آدمیوں کو کلمہ پڑھا ہے. 20,000 آدمیوں کو اسی ہندوستان کی سرزمین پر, کیرلا کے اندر, جو آج میناکشی پورم جو مدینہ پورم کے نام سے موجود ہے. ہم کیا کریں میرے دوستوں؟ ہم بولتے نا ہم 90% اس علاقے میں رہتے ہیں جہاں ٹوٹلی ایک مسلم میم کا پاپولیشن ہوتا ہے. ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ایک بھی غیر مسلم نہیں رہتا. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, 90% میں جو 1% ہے نا, وہ حجام, وہ دھوبی,
وہ موچی کل قیامت کے لیے آپ کے پاس حجت بن جائیں گے. کل قیامت میں آپ کے لیے حجت بن جائیں گے. کہیں گے رب العزت ان کے سر کے بال کو ہم کاٹے, ان کے پیر کے چپل کے جوتوں کو ہم نے سیا, ان کے کپڑوں کو ہم نے دھویا اور اس طریقے کی. اللہ تیرا دین کیا ہم کو نہیں بتایا, تیرا دین کیا ہم کو نہیں بتایا. اللہ ہم سے مت پوچھ, ان کو پوچھ. تو نے ان کو کہا تھا کنتم خیر امتین, تو نے ان کو کہا تھا کنتم خیر امتین اخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتؤمنون باللہ. یہی لوگ تھے نا, تو انہیں نوازا تھا, عزت کا تاج انہیں پہنایا تھا. اللہ ان کو پوچھ, ہم کو نہ پوچھ. ایسا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے کل میری اور آپ کی گردن اللہ کے پاس پکڑی جائے. میرے دوست وقت ہے اب, یہ دعوت اور اصلاح کے کام کے لیے وقت ہے اب. اللہ نے وقت کو درقرار کیا. جہاں تک ہم پہنچ سکتے پہنچنے والے بنے, جہاں تک ہم پہنچ سکتے. ورنہ یاد رکھو اللہ جب عزت دیتا ہے تو اس عزت کو چھین بھی لیتا ہے. الغرض کیسا چھین لیتا ہے؟ عزیز اور دوست ساتھیوں, ہم اکثر سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا, ہم اکثر سورہ یاسین پڑھتے ہیں, اور یہ سورہ یاسین اللہ اس میں کہتا ہے یہ کتاب زندوں کے لیے ہدایت ہے نہ کہ مردوں کے لیے. یہ کتاب زندوں کے لیے ہدایت ہے نہ کہ مردوں کے لیے. لیکن ہم اس کتاب کو مردوں کے سامنے پڑھنے والے بن گئے. اسی سورہ یاسین میں, اسی سورہ یاسین میں اللہ کہتا ہے صادق, سلون, مسدود, 3 نبی شہر انطاکیہ کی سرزمین, 3 نبی شہر انطاکیہ کی سرزمین پر اتارے گئے, بھیجے گئے. 3 نبی ایک کے بعد ایک آئے, ایک کے بعد ایک آئے. ایک آدمی جس کا تاریخ میں نام ارباس یا بطروس ملتا ہے, جس کا نام ارباس یا بطروس ملتا ہے. جس کا نام ارباس یا بطروس ملتا ہے تاریخ میں. ایک آدمی اس نے اللہ کو اللہ مان کر بستی کی توہن پرستی سے, بستی کی بت پرستی سے, بستی کے سود کے ماحول سے, زنا کے ماحول سے نکل کر ایک دور اپنی کٹیا بنا کر نجاشی بڑائی کا کام کرنے والا اللہ کا بندہ وہاں پہ قائم. جب 3 نبی اس شہر انطاکیہ میں پہنچے, صادق, سلون, مسدود, یہ 3 نبی, قوم سے کہا اللہ کے بندو یہ توہن پرستی کو چھوڑ دو, اللہ عزت عطا کیا ہے تم کو, اللہ کے بندو یہ بت پرستی کو چھوڑ دو, یہ تمام ماحول کو چھوڑو, آؤ اللہ کی طرف. قوم کہتی ہے ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے. اس ماحول کو رکھا. اللہ کہتا ہے دوسرے پہلو کو اللہ بیان کر رہا ہے. یہ شہر انطاکیہ ہے اور وہ شہر سال مدائن ہے, مدائن کی سرزمین. وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین پہ ایک شخص کو بھیجا. یہ وہ حصہ ہے جہاں پہ آدم کے بعد شیش, شیش کے بعد ادریس, ادریس کے بعد نوح, نوح کے بعد ہود, ہود کے بعد صالح, صالح علیہ السلام. شہر قطناخا پر ہجر کی وادی پہ عاد سمود کا علاقہ, عاد سمود کا علاقہ قریب قریب 4,500 گھرانے اور لوگ ایک ہی بستی میں ہیں. اس بستی میں صالح پہنچے, اس بستی میں کہا اللہ کے بندو, صالح علیہ السلام اس بستی میں پہنچے جو عاد و سمود کی قوم ہے. کیسی قوم ہے دوستو؟ اود کی جو قوم تھی, اود علیہ السلام کی. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کے تم بناتے تھے. کون سے تم؟ 300 750 300 فٹ اوپر تم, زمین سے آسمان, اور اس پہ خیمے ٹاکتے تھے, خیمے ڈالتے تھے. اس کو بنیاد پر جیسے آج ہم ڈیرے کو جیسے خیمے کو جو لکڑی جیسے لگاتے نا, ایسے یہ پتھروں کے تم بناتے تھے 400 600 فٹ اوپر, اور اس پہ جو ہے خیموں کو ڈالتے تھے. اود کی قوم, اود کی قوم. اور یہاں صالح کی قوم. کیسی قوم؟ جس کے تعلق سے ذکر آ رہا ہے خط, جو خط ہے صالح کی قوم کا 80 تا 90 فٹ, 80 تا 90 فٹ ایک ایک آدمی کا, اور چوڑی چکلی چاہتی ہے, خوبصورت جسم کے مالک, بہترین فن ہاتھوں میں, لوبان کی کھیتی, گندم کی کھیتی, انجیر, زیتون, ہر وہ نعمت اللہ ان کے لیے عطا کر دیا. خوبصورت جسم کے مالک. اگر آپ کبھی عاد و سمود یوٹیوب پہ جا کے خالی عاد و سمود ماریے, بس آپ اس پہ چکر لے سکیں. عاد و سمود خالی یوٹیوب پہ جا کے. حال ہی کے اندر مدائن کی سرزمین پہ رائم کو ایک کمپنی جو پیٹرول کو سرچ کرتی ہے, حال ہی میں سعودی کے اندر جو علاقہ ہے
جس کو مدائن کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک زمین کو بلاس کیا گیا تھا ریسرچ کے لیے پیٹرول کے. تو وہاں سے ایک زمین سے ڈھانچہ نکلا آدمی کا جو سینکڑوں سال پرانا ہے، سینکڑوں سال پرانا. تو جب ریسرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ عاد و سمود کی قوم تھی جس کی کھوپڑی 7 فٹ کی ہے. کھوپڑی انسان کی جو کھوپڑی ہے 7 فٹ کی ہے. عاد و سمود کی قوم 7 فٹ، ہڈی کے سینے کی 7 فٹ کی ہے. یہ پورا ڈھانچہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ عاد و سمود مانیں گے یوٹیوب کے اوپر پوری چیز آپ کو مل جائے گی. اللہ ہوئے، یہ رب کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں ہے دوستو. یہ رب کا کلام ہے، کوئی مذاق نہیں. ہم سمجھے کیا کالم، ہم رب کے کلام کو سمجھے کیا دوست ساتھیوں. غور کرو، عزت اور ذلت، اتنی خوبصورت جسم کے مالک، بہترین نعمت عطا اللہ کیا. صالح علیہ السلام اس قوم میں پہنچے، کہا اللہ کے بندو اس تمام چیزوں کو چھوڑو، آؤ اللہ کی طرف. میں ان کے تمہارے درمیان میں نبی بن کے آیا ہوں، جو میری بات کو مانو. قوم کہتی صالح صالح بار بار ہمارے پاس اپنے رب کا پیغام لے کر نہیں آنا اور ہم کو نہیں ڈرانا. صالح اس بستی اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. قوم کہتی صالح ہمارے پلے ہمارے بڑے پہ، اور آج آ کے ہم کو تم اپنے رب سے ڈرا رہے ہو. صالح رب سے ڈرا رہے ہو. پھر قوم میں پہنچے، پھر قوم میں پہنچے تو قوم کے 10 سرداروں نے مل کر 4,500 جو گھرانے ہیں، عاد و سمود، ہجر کی وادی، خط الناخا کا علاقہ، صالح مدائن. کہا صالح اگر واقع تمہارا رب ہے، اللہ کتنی عزت دیا، 90 اور 80 فٹ کے جسم ہے، ہر نعمت عطا کر دیا. وہ فن ہاتھوں میں دیا، پہاڑوں کو کھود دے کر اس میں محل بنا کے رہتے تھے، محل بنا کے رہتے تھے. اتنی قوم، اتنی قوم، سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ، سب کچھ دیا. اس کے بعد بھی یہ قوم کہتی صالح اگر واقع تمہارا رب ہے تو صالح اپنے رب سے کہو، اس کے یقین کے لیے، اس کے ہونے کے لیے، ہم یقین کرنے کے لیے اپنے رب سے کہو ہمیں کوئی معجزہ دکھائے. اللہ کو اللہ مانیں گے جب ہم، تمہارے اللہ سے کہو اس کا ہونے کا اگر پروف ہے تو ہم کو کیا معجزہ دکھائے. اللہ اکبر. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. میں جتنی آیت پڑھا اس کا ٹکڑا ایک کے بعد بتا رہا ہوں. کہا صالح اگر واقع تمہارا رب ہے تو اپنے رب سے کہو کہ ہمیں معجزہ دکھائے. کہا کیسا معجزہ؟ کہا صالح یہ جو بیضوی کلر کا جو بڑا پہاڑ دکھ رہا نا، یہ پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہونا، یہ پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہونا، اور اس میں سے زندی گاون ہوٹی ہمارے سامنے آنا. ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی کوکھ سے بچوں کو گرا دینا. اللہ اکبر. ہماری آنکھوں کے سامنے. صالح علیہ السلام کہنے گے اللہ کے بندو اللہ کے ہونے پر کیا مانگ رہے ہو تم، اس کا یقین کرنے کے لیے کیا مانگ رہے ہو. عزیزو دوستو ساتھیو، میری ماں اور بہنوں جو آج یہاں بیٹھی بھی ہے، مذاق سے بھی کبھی اللہ کو گالیاں نہیں دینا. آج ہماری عورتوں کی زبانوں پہ ہے اس کی قدرت مر گئی کیا، وہ دیکھتا نہیں کیا، اندھا ہو گیا کیا، تقدیر بناتے تھے ہم کہاں چلے گا تھا. بسم اللہ. ہم جوبے میں پیسے ہار کے اللہ کو گالیاں دیتے ہیں جی. ہمارا اگر کام نہیں بنا تو ہم اللہ کو گالیاں دیتے ہیں جی. عزیزو دوستو ہم غور کریں. عبد الرحمن سواردی قصص القرآن میں ایک واقعہ لکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام وادی سینا کی سمت جا رہے ہیں، راستے میں امیر ترین پیسے والا آدمی ملا. کہا موسیٰ یہ دولت کا زیادہ بوجھ مجھ پر پڑتے چلے جا رہا. موسیٰ یہ کہیں اس دولت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤں، اللہ سے کہو میرے مال میں کچھ کمی کر دے. موسیٰ کہتے اللہ کے بندے لوگ مال کمانے کے لیے دعا کراتے ہیں اور تم مال کمانے کے لیے دعا کرا رہا. کہا کہ اچھی بات ہے. آپ آگے نکلے، تھوڑا اور آگے گئے، ایک بنجر سوکھے ہوئے درخت کے نیچے جس کے پتے بھی ٹوٹ کے گر گئے، جس کی چھاؤں گر رہی بس لکڑیوں کی، کالا آدمی اپنے جسم پر ایک ٹاٹ کا موٹا پیون بن کر کھڑا ہوا ہے. جیسے موسیٰ گزرے، کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وادی سینا پر. اللہ سے کہو بہت دن سے مانگ رہا ہوں، کچھ دے دے تو اس کا شکر کروں گا، کچھ دے دے تو اس کا شکر کروں گا. موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ اللہ اکبر. ایک آدمی مال کمانے کے لیے اور ایک آدمی مال کمانے کے لیے نکل کر چلے. وادی سینا پر گئے، بات چیت ہوئی. جب نکلے
عبد الرحمن سیوارتی خصلت القرآن میں لکھتے ہیں جیسے اترتے پوچھا رب العزت ایک آدمی ہے جو زیادہ پیسے آگے اس کو کم کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مال دے دے تو تیرا شکر کروں گا. تو پہلے والے سے کہنا موسیٰ تو ہمارا ذکر کرنا چھوڑ دے، ہم تجھے مال دینا چھوڑ دیں گے. کیا کہا موسیٰ؟ پہلے والے سے کہنا تو ہماری یاد سے غافل ہو جا، تو ہماری یاد کرنا چھوڑ دے، ہم تجھے مال دینا چھوڑ دیں گے. کہا مالک یہ بات سمجھ میں آ گئی. وہ جو جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، کہا اس سے کچھ مت کہنا، کچھ دن بے تیرے باقی، اللہ کا شکر کر، اللہ تجھے غنی کر دے گا. کہا میرے مالک پہلے والے کی بات تو سمجھ میں آ گئی، دوسرے والے کی بات تو نہیں آئی. بہرحال پہنچے، راستے میں گئے، امیر ترین آدمی ملا. کہا موسیٰ اللہ سے بات ہوئی؟ کہا اللہ سے بات ہوئی. اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی تو یاد کرنا چھوڑ دے، اس کی یاد، اس کا ذکر کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے مال دینا چھوڑ دے گا. جیسے یہ سنا امیر ترین پیسے والا آدمی زمین پہ گرا اور غش کھایا، رو کے چیخ کے کرنے لگا موسیٰ یہ کیا کہہ دیا موسیٰ؟ وتیرے زندگی تو عبادت ہے موسیٰ، ذکر تو وتیرے زندگی ہے موسیٰ، اگر میں ذکر چھوڑ دوں گا تو پھر کیسے زندہ رہوں گا موسیٰ؟ اللہ بالراس موسیٰ سے کہتا ہے موسیٰ اس آدمی سے کہو کہ زمین پہ ہاتھ مارے. اللہ کہتا ہے کہ زمین پہ ہاتھ مار. وہ شخص زمین پہ ہاتھ مارا، مٹھی اٹھا زمین سے، مٹھی اٹھا. اللہ کہتا ہے کہ مٹھی کھول، مٹھی کھولے. جیسا مٹھی اٹھا کے مٹھی کھولا، مٹھی جا کے سونا بن گئی. اللہ بالراس پھر موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ جتنی ہماری یاد کو رکھتے ہیں اتنا اسے نوازتے ہیں، اتنا ہم اسے نوازتے ہیں. پلٹ کر اس سم گئے جو فقیر خلاش بیٹھا ہوا ہے. کہا موسیٰ کیا ہوا؟ اللہ سے بات ہوئی؟ تو پلٹ کے موسیٰ کہنے لگے اللہ کے بندے اللہ کی یاد کو برقرار رکھ، اللہ تجھے عزت سے مالا مال کر دے گا. اللہ کا شکر کر، اللہ تجھے نواز دے گا. تو اٹھ کے کہنے لگا اتنے دن سے مانگ رہا ہوں موسیٰ اب تک نہیں آیا. جو منہ کو آیا اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیا. موسیٰ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہا اللہ کے بندے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے، اللہ کو. ہوا کا جھوکا آیا، آخری اس کا جو ٹاٹ کا پیون ہے وہ بھی اس کے جسم سے کھل گیا. بنانا ہوگا، اب اپنی شرمگاہ کو چھپا رہا ہے. اب موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے موسیٰ جو ہماری یاد سے غافل ہو جاتے ہیں ہم اس کی آخری چندی کو بھی چھین لیتے ہیں. عزت اور ذلت. عزیز اور دوست ساتھیوں، کہا صالح یہ بیدوی کلر کی پہاڑ، اونٹنی آنا اور زندہ گابن ہمارے ساتھ بچے کو پیدا کرنا. تو جب ہم مانیں گے صالح کہ تمہارا رب ہے، اللہ ہے. صالح نے کہا اللہ کے بندو یہ کیسی بات ہے، یہ کیسی بات ہے؟ اللہ کو اللہ ماننے پر، اللہ کو اللہ ماننے پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس سمت جانے سال رسول، فدا قار رسول، ہمدم رسول، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. اونٹ کی نکیل پکڑ کے عمر بن خطاب یروشلم کی سرزمین پہ چل رہے ہیں، پیر اڑتے چلے جا رہے ہیں. یہودیوں کا مجمع ہے کھڑا ہوا، ریچ آف دا سوسائٹی. سب دیکھ رہے ہیں. اے امیر المومنین اونٹ پر سوار ہو کر سکری میں پادری سے مسجد اقصی کی چابیاں لینے آ رہے ہیں، مسجد اقصی کی چابیاں لینے آ رہے ہیں. نکل کے چلے. جیسے مینن سٹونز نظر آئی دربار کے قریب کی بستی کے شہر میں داخل ہوئے تو اوپر اسلم نیچے امیر المومنین عمر بن خطاب سے کہتا ہے اے امیر اللہ کے لیے آپ اوپر بیٹھ جائیے، میں اونٹ کی نکل پکڑ کے چلوں گا. اے امیر اللہ کے لیے آپ اونٹ پر بیٹھ جائیے، میں اونٹ کی نکل پکڑ کے چلوں گا. عزت کا تاج اللہ سر پہ پہنا ہے جی. اونٹ کی نکل پکڑ کے چل رہے. کہتا ہے اسلم اے امیر لوگ مجھے امیر المومنین سمجھ رہے، لوگ مجھے امیر المومنین سمجھ رہے. اللہ کے لیے میں مانتا ہوں یہ شرط ہوئی تھی میرے اور آپ کے درمیان میں، کچھ دیر آپ اونٹ کی نکیل پکڑے چلیں گے، میں اونٹ پر بیٹھا رہوں گا، اور کچھ دیر میں اونٹ کی نکیل پکڑے چلوں گا، آپ اونٹ پر بیٹھیں گے. 3 بر اعظم کا امیر المومنین ہے، 3 کانٹیننٹ کا امیر المومنین ہے. کون؟ عمر بن خطاب، جس کا 22 لاکھ ایکڑ پر جس کی خلافت ہے. اللہ اکبر. 22 لاکھ مربع جس کی خلافت ہے، وہ امیر المومنین. جس کے تعلق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قسم الذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم الذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے. اے خطاب کے بیٹے عمر تو جس راستے سے چلے گا شیطان اپنا راستہ بدل دے گا. امیر المومنین عمر بن خطاب. تو
پلٹ کے کہنے لگے اسلم دنیا والوں کے خوف سے میں اوپر بیٹھ جاؤں؟ اسلم دنیا والوں کے خوف سے میں اوپر بیٹھ جاؤں؟ کل اللہ عمر کا گریبان پکڑ کے پوچھے گا عمر تیری باری تھی اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے چلنے کی اور تو اوپر بیٹھا رہا اور غلام نکیل کے پکڑ کے چلا، اس وقت رب کو کیا جواب دوں؟ داخل میں تو لوگ بڑی حیرت سے دیکھ رہے، اسلم کو کچھ نہیں سدھرا، آپ کجائے کے اوپر ٹھہر گئے اسلم اور آواز دے کر کہا اے باشندان فلسطین، اے باشندان فلسطین، اے اقصی کے رہنے والوں، القدس کے رہنے والوں، میں امیر المومنین ہوں۔ یہودیوں کی سانسیں دب گئی، میں امیر المومنین ہوں۔ ارے امیر المومنین تو وہ ہے جو اونٹ کی نکیل پکڑ کے نیچے چل رہا ہے۔ یہودیوں کی سانسیں دب گئی، یہ امیر المومنین ہے، یہ معیار، یہ حق، یہ ایکویلٹی، اللہ اکبر۔ نہ امیر غلام کی گلاس الگ کیے، نہ پلیٹ الگ کیے، اللہ اکبر۔ all men are equal in Islam, all men are equal in Islam, not scheduled caste, not backward caste, not AC, not BC, all men are equal in Islam۔ اللہ اقبال نے کیا کہا؟ ہر صف میں کھڑے رہ گئے، ہر صف میں کھڑے رہ گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ اسلام ہے جی، یہ عزت ہے، یہ عزت ہے۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، عزیز اور دوست ساتھیوں، سکریبو پادری ایک مخمل کی کرسی لا کے پیش کر دیا، کہا امیر المومنین آپ اس کرسی پہ بیٹھ جائیے۔ عمر بن خطاب نے اسے الگ کیا اور مجمع میں مسجد اقصی کے پاس آپ کی نگاہیں ڈھونڈنے لگی، تو کہا امیر آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میرے آقا بلال کہاں ہے؟ کہا میرے آقا بلال کہاں ہے؟ بلال کو جب اوپر لایا گیا تو کہا آپ اس پہ بیٹھ جائیے، اللہ اکبر۔ یہ میاں، یہ عزت، عزیزوں کہا آپ اس پہ بیٹھ جائیے، اللہ اکبر۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، وہ بلال جس کو مکے کے بچے گلے میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے، جس کے جسم سے پشش اور خون گرنا شروع ہو گیا، جب ابوبکر صدیق خریدنے کے لیے ہاتھ لگاتے تو آپ کے جسم پر چمڑا آپ کا چپک جاتا ہاتھ کو، اللہ اکبر۔ وہ بلال جس کو امیہ بن خلف غلاموں کے صف پہ ڈال دیا، کرا رہے، تڑپ رہے، جب مکہ فتح ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سب سمت ہو گئے، کہا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ، اللہ اکبر۔ عزت، عزت کسے کہتے دوست ساتھیوں؟ کہا بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ، اذان دو، اللہ اکبر۔ کعبے پہ چڑھا کے اذان دیا گیا۔ کون؟ اس بلال کو جو غلاموں کے صف میں بک کر رہے تھے۔ یہ وہ اسلام ہے جنہوں نے اللہ نے اس شخص کو اسلام کے ذریعے سے عزت عطا کر دیا۔ الغرض ایک مرتبہ ابو سفیان گھر کے باہر ٹہل رہے، امیر المومنین ہے، اندر کچھ کام کرتے بیٹھے عمر بن خطاب، بڑی دیر سے ٹہل رہے، اب بلائیں گے جب بلائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال آئے اور دستک دی، کا نام یا امیر المومنین، میں بلال ہوں۔ تو اٹھے آپ، اپنے سامان کو بند کیے اور آگے آ کے کہا لبیک، میں حاضر ہوں۔ اب تو دونوں باہوں کو کھول دیا اور امیر المومنین حضرت بلال سے سینے کو لپٹ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ کر کہا بڑی دیر سے میں قبیلے کا سردار ہوں، بڑی دیر سے آپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوں اور آپ ایک غلام کو اپنے سینے سے لگا لیے۔ تو پلٹ کے کہا ہے ابو سفیان کیا تمہاری بات ختم ہو گئی؟ کہاں بات ختم ہو؟ تو سنو ابو سفیان، تم اس وقت ایمان لائے، کیا کہا؟ تم اس وقت ایمان لائے پورے آب و تاب کے ساتھ اسلام اس عرب کی سرزمین پہ غالب ہوگا تھا۔ تم اس وقت ایمان لائے پورے آب و تاب کے ساتھ اسلام اس پوری عرب کی سرزمین پہ غالب ہوگا۔ بلال اس وقت ایمان لائے، ایمان لانے پر گردن کاٹ دی جاتی تھی۔ یہ عزت ہے، یہ عزت۔ الغرض عزیز اور دوست ساتھیوں، اس سمت اب صالح علیہ السلام آگے چلے تو اللہ کہتا ہے صالح پریشان کیوں ہے؟ اگر یہ قوم معجزہ مانگتی ہے تو اللہ معجزہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پوری بستی کو، 4,500 گھرانے کے لوگوں کو ہجر کی وادی میں جمع کر دو، ہجر کی وادی میں جمع کر دیا گیا، اور صالح ان قوم کے لوگوں سے کہہ دینا
تمہاری اس شرط پر اللہ کی بھی ایک شرط ہوگی. تو قوم کے سرداروں نے کہا جو شرط ہے بولو, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, پہلے معجزہ دکھاؤ. تو اللہ نے کہنے لگا صالح, اللہ یہ معجزہ دکھا دے گا, یہ پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہو کر گابن اونٹ کے سامنے آئے گی 9 ماہ کی, آتے بچے کو جھڑا دی اپنے جھڑلی سے. لیکن صالح یہ ناطق اللہ کی اونٹنی ہے, اس کی کوچے نہیں کاٹنا, اسے مارنا نہیں, پہلی شرط. دوسری شرط, ایک دن 4,500 گھرانے کے لوگوں کا یہ اکیلی اونٹنی پانی پئیں گی. یہ 4,500 گھرانے جو ہے نا, ان 4,500 گھرانے کا یہ اکیلی اونٹنی پانی پئیں گی, اور ایک دن تم پانی پینا, اور اتنا دودھ دیں گی کہ پورے لوگ سیراب ہو جائیں گے, پورے لوگ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اونٹ کو کیسے بنائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قوم کے سرداروں نے کہا, اغار بن سالم اور 10 کہا ہاں ہم کو تمہاری پوری شرطیں منظور ہیں, پہلے معجزہ دکھاؤ. آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھا لیے, وہ بیدوی بڑا جو پہاڑ تھا اس کے 2 ٹکڑے ہوئے, زندگی اونٹنی اس پہاڑ سے کھمکتے باہر آئی, پہاڑ سے کھمکتے آتے ہی اپنے پیروں کو پٹکنے لگی, آنن فانن سیکنڈوں میں اپنی کوک سے جھلی سے بچے کو باہر نکال دی, پھر چاٹ کر جھلی کو بچے کو ٹھہرا کر دی. اس منظر کو دیکھ کے 120 آدمی اسلام قبول کی اس 4,500 گھرانوں میں سے. اب صالح علیہ السلام ان کی تربیت کرتے, ان تعلیم دیتے, کچھ دن گزرتے چلے گئے, پھر کچھ دن گزر گئے. اب 10 سرداروں نے بیٹھ کر یہ کہا یہ تو صالح کی ہم پہ سینہ زوری ہے, ایک دن ہم پانی پینا اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیں گی, اور پھر وہ اونٹنی کو مارنا نہیں. اگر وہ اونٹنی کو ماریں گے تو اللہ کی طرف سے کوئی انتقام آئے گا, عذاب آئے گا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. سردار کہتے ہیں یہ سب جھوٹی باتیں ہیں, ہم کو اس بات پہ یقین کرنا ہے, ہم کو اس بات پہ ماننا نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ بولے الگ صبح جب نکل کے اونٹنی گفا سے باہر آئیں گی, ہم تلواروں سے اس پہ حملہ کر کے اس کو آنن فانن قتل کر دیں گے. الگ صبح اونٹنی کھمکتے اپنے گفا سے باہر آئی, یہ تلواروں سے لیس 10 اغار بن سالم اور 10 لوگ کھڑے رہے. یہ 4,500 گھرانوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, یہ 4,500 گھرانوں کے ذمہ دار, ان کے قبیلوں کے ذمہ دار ہیں. یہ ریپرزینٹیٹیو آف دا عاد سمود ہے. یہ لوگ کھڑے ہیں, اونٹنی جیسے کھمکتی آئی, تلواروں سے لیس اونٹنی پر حملہ کر, کوچے کاٹے, گردن کاٹے, ایک بھیانک سی اپنے چہرے کو اٹھائی اور ایک بھیانک سی چیخ ماری, اور ٹھان سے زمین پہ اونٹنی گری. جیسے اونٹنی زمین پہ گری, ریت کا طوفان اٹھنے لگا, ریت کا طوفان اٹھتے گیا اور اس اپنی پوری مٹی کو اس اونٹنی پر گراتے چلے گا. جیسے ایک شکل قبر کی جیسے بن جاتی, ایسے اونٹنی کی قبر کی بن. اور اس سم سے صالح مدائن سے نکل کر دوسری وادی میں صالح علیہ السلام اپنے ان لوگوں کو لے کر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اللہ آسمان سے بالراست خطاب کیا, یا صالح, کپا اٹھے صالح, لبیک یا ربی, حاضر ہوں میرے رب. اللہ کہتا ہے صالح, اس قوم کی بزرگی, اس قوم کی عزت, اس قوم کی چودراہٹ اب ختم ہو گئی, اب ختم ہو گئی. صالح 3 دن تک اس بستی میں رہنا اور پھر تیسرے دن اس بستی سے نکل جانا. اس سم صالح آئے, اللہ آسمان سے جبریل کو, آسمان پہ جبریل کو اللہ نے حکم دیا, جبریل شہر مدائن پہ پہنچے اس سم, اور یہاں وہ 3 نبی صادق, سلون, مزدود, ارباس جو قوم قتل کرنے کے لیے آئی, وہ ارباس بھاگتے بھی آیا, کہا اللہ کے بندو, یہ اللہ کے بندے جو ہمیں اللہ کی طرف بلائے تو میرے مار رہے. تو پہلی لاٹھی اس بطروس کے سر پہ پڑی, سر پھٹا, خون کی پچکاری گری, زمین پہ مر گیا. جیسے یہ آنکھ بند ہوئی, سیکنڈ پہ اللہ جنت میں آنکھ کھول دیا. زمین پہ ایسا آنکھ بند ہوئی, سیکنڈ پہ اللہ جنت میں آنکھ کھول دیا. جیسے جنت کے نظاروں کو دیکھا, کہنے لگا اللہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ اس کے دین پر رہنے والے پہ کیا نعمتیں ہیں. یہ قوم, قرآن کہہ رہا ہے سیحتا, ہم نے اس قوم پر چیخ کا عذاب نازل کیا. یہاں صالح علیہ السلام قوم میں ہے, اللہ نے جبریل کو بلایا, کہا جبریل اپنے منہ میں چیخ کا عذاب لے جاؤ, اپنے منہ میں چیخ کا عذاب لے جاؤ. وہ قوم ہے جس کی 90 فٹ کے خدے ہیں نا, وہ قوم آپ سے پہلے ہود کی قوم
جو 500 فٹ پتھر کے تم بنا کر اس پہ خیمے ڈالتی تھی، اللہ ایک ایسی ہوا چلایا، وہ تموں کے ساتھ اڑ گیا آسمانوں پر. اللہ اکبر. وہ تموں کے ساتھ آسمانوں پر اڑ گئے. یہاں وہ قوم، یہاں وہ قوم. چیخ کا عذاب لے جاؤ اور مدائن کی سرزمین پر قط الناخا پر مارو. جیسے میری اونٹنی چیخ مار کے مری ہے، اس قوم کو چیخ سے تل پٹ کر دو. اللہ اکبر. پانی کا عذاب، آگ کا عذاب، پتھر کا عذاب، ہوا کا عذاب، طوفان کا عذاب. یہ چیخ کا عذاب ہے، چیخ کا عذاب. اب 3 دن ہو گئے، ایک دن کتھے کلر کے ہو گئے، ایک دن تانبے کے کلر کے ہو گئے. سب کے چہرے زمین پر تپش گرمی کی بڑھ گئی. گرم بھانپے زمین سے باہر نکل رہی، پہاڑوں سے گرم گرم بھانپے آ رہی. اوپر پرندے اڑتے، دھوپ کی گرمی سے نیچے گرتے اور تڑپتے مر جاتے. لوگ سمجھ گئے شاید کہ اب اس زمین پہ ایک اللہ کی طرف سے کوئی انتقام آنے والا ہے. ہونٹ سوکھنا شروع ہو گئے. سب کے چہرے تیسرے دن کالے ہو گئے، سب کے چہرے. صالح علیہ السلام کا رنگ نے بدلا، آپ کے ماننے والوں کا رنگ نے بدلا، حتیٰ کہ ان کے جانوروں کے رنگ، ان کے گھر کے رنگ، ان کے رنگ سب کے بدل گئے، سب کے بدل گئے. اب صالح صاحب اپنی قوم کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے. اللہ کہتا ہے صالح پلٹ کے ان کا انجام دیکھو. اللہ اکبر. صالح پلٹ کے ان کا انجام دیکھو. جبریل آئے کہ صالح آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے کانوں کو اللہ سیل کر دیا ہے. صالح آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے کانوں کو اللہ سیل کر دیا ہے. پلٹو صالح اور انجام دیکھو. جبریل اپنے پروں کھولی اور ایک چیخ ماری. سیحتا قرآن کہہ رہا ہے، ایسی چیخ 1000 فٹ تک لاشیں اچھل کر زمین پہ نیچے گری. بھیجا پھٹ کے منہ، کان اور ناک کے ذریعے سے باہر آ گیا. زمین پہ شگاف پڑ گئے، سوراخیں پڑ گئی، شگاف آ گئے، زمین سے دھواں نکلنے کا. پہاڑ چوپٹ کر دیے گئے، زمین دہل دی گئی. ایسی چیخ جنت کے فرشتے ہل گئے. سیحتا سیحتا. ہم نے اس قوم پہ ذلت کا عذاب دیا. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم عصر کی، سارے زمانے کے لوگ بڑے خسارے نقصان میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ کبھی خسارے نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. عزت یا ذلت؟ اللہ عزت عطا کیا، ذلت کو خرید لیے. میرے دوستو، ہم یہ غلط فہمی میں نہ رہے. فجر چھوٹی، ظہر چھوٹی، عصر چھوٹی، بھانگڑے پہ ناچ رہے، آرکیسٹراؤں میں ناچ رہے، مرفے پہ ناچ رہے. یہ نہ سمجھنا. یاد رکھو، آج اللہ عزت عطا کیا، کل اللہ ذلت بھی دے سکتا ہے، کل اللہ ذلت بھی دے سکتا ہے. قریب ہے، قریب ہے وہ مکانات، وہ محل جس کو آج خلا کہتے ہیں، جس کی سرزمین پہ توتی بولا کرتی تھی، اور آج وہ اپنے قبرستان 7 گنبدوں میں مدفن ہے. قبرستان تو لوگوں کی عبرت کی جا ہوتی نا جی، قبرستان تو لوگوں کی عبرت کی جا ہے، لیکن آج لوگوں نے زناؤں کے اڈے بنا کے رکھ دیا. عزت یا ذلت؟ عزت یا ذلت؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے. وہ وقت دور نہیں کہ اللہ ہمارے سر سے تاج کھینچ کے کسی اور کے سر پہ پہنا دے. وقت ہے کہ ابھی کام کرنے والے بنے، وقت ہے کہ نبٹ جانے والے بنے، وقت ہے کہ سنت و سمٹ جانے والے بنے، وقت ہے کہ قرآن سے لپ جانے والے بنے. یہی وقت ہوگا میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ. یاد رکھو، یاد رکھو. اکثر میرے ساتھی، میرے رفیق، میرے دوست، میرے شاگرد شکیل احمد کہتے ہیں اکثر کہ جب تک سانس ہے عمل ہے، اور جس دن سانس چھوٹ جائے گی عمل نہیں، حساب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.